یہ وہ مہینہ جس کے اندر یوم عرفہ آتا ہے، یہ بڑا فضیلت کا مہینہ یاد رکھیے۔ یوم عرفہ آتا ہے، 9 ذوالحجہ کو کہتے ہیں یوم عرفہ۔ حاجی جب میدان عرفات میں رکتا ہے جا کر اسے کہتے ہیں یوم عرفہ، اور آپ نے فرمایا یوم عرفہ ہی حج ہے، یوم عرفہ ہی حج ہے، یوم عرفہ ہی حج، مطلب عرفات میں جو آ گیا وہ حج ہوا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو یوم عرفہ آتا ہے، اور یوم عرفہ جو ہے حجاج کرام جو ہے یہ بڑی فضیلت کا دن ہے، حجاج آتے ہیں اس میں رکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے کہتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی یوم عرفہ سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کوئی دن نہیں سال کا ایسا جس میں اللہ اتنے لوگوں کو کوانٹٹی میں جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنا یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کو لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ اور کیوں نہ اتنے سارے حاجی ہیں اور لوگ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور ساری دنیا میں جو ہے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اس دن سنت کے اوپر، ہم حاجی نہیں رکھیں گے یاد رکھیں، لیکن جو مقیم ہے جو اپنے گھر پر ہے وہ ضرور روزہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اگر لوگ جہنم سے نجات پاتے ہیں کسی دن تو وہ عرفہ کا دن ہے، تو عرفہ کا دن اسی مہینے میں آتا ہے۔ ایک اور روایت جو شرح سنہ کے اندر آتی ہے اس میں الفاظ اس طرح سے کہ اس دن اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اہل عرفات پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن انسانی آسمان پر نزول کرتا ہے اور فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، دیکھو میرے بندے کیسا جمع ہوئے، ٹھیک ہے، دیکھو میرے بندے کیسا جمع ہوئے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں جب میں نے ان کو بنانا چاہتا ان کے باپ آدم کو، تو تم نے کہا تھا کہ ہم تو ہے تیری تکبیرات اور بڑائی بیان کرنے، تو دیکھو میرے بندے یہاں جمع ہیں اور میری تکبیرات بیان کر رہے ہیں، مجھ سے دعا کر رہے ہیں، مجھ سے جو ہے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہے ہیں اور اپنا کچھ نہ کچھ بدلہ چاہ رہے ہیں، تو تم گواہ رہنا فرشتوں، میں نے ان تمام لوگوں کو جو عرفات کے اندر آئے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے اور بخش دیتا ہے حاجیوں کو۔ اسی طرح جو ہے جو مسلمان حج نہیں کر رہا ہے وہ عرفہ کے دن کیا کریں گا؟ روزہ رکھیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مطلب عرفہ کے دن کا روزہ جو گزر گیا اور جو آنے والا 1 سال ہے، مطلب 2 سال جو ایک چلا گیا جو پاس اور جو فیوچر آنے والا ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا حاجی نہیں رکھیں گے یاد رکھیے روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے صحابہ سے دودھ منگوا کر پیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اس دن روزہ نہیں ہے، لیکن غیر حاجی ہم اور آپ اگر حج کو نہیں جاتے ہیں تو اپنے مقیم اپنے شہر میں 9 ذوالحجہ کو یا جو عرفہ کے دن جو ہم روزہ رکھیں گے، یاد رکھیں۔ بھائی آگے بڑھتے ہیں، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے تعلق سے دیکھتے ہیں جو کہ 11th 12th منتھ، انہیں ذوالقعدہ یا ذی قعدہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ذوالحجہ یا ذی حجہ کہا جاتا ہے، اور عربی میں یاد رکھیے ذو اور ذی کا معنی ہوتا ہے والا، ذو مالین، ذو علم، علم والا آدمی، مال والا، ذی مالین، ذی علم، مال والا آدمی، علم والا آدمی، یہ لفظ یاد رکھیں۔ تو ذی اور ذو دونوں آپ بول سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ذی الحجہ یا ذوالحجہ، ذی القعدہ یا ذوالقعدہ دونوں بول سکتے ہیں، صاحب یا جس کو بولیں گے یا والا دونوں ہوتا ہے، صاحب مال یا مال والا دونوں اس کے لیے معنی ہوتے ہیں، اس کی یاد رکھیں۔ اب ان مہینوں کو کیوں ذوالقعدہ یا ذوالحجہ کہا گیا؟ تو یاد رکھیں تسمیہ کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقعدہ یاد رکھیں اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے، اور جو ہے قعدہ یا قعود جو لفظ سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، قعود یا قعدہ، قاعدہ بولتے ہیں نماز میں قاعدہ کر، یہ لفظ ہے ذوالقعدہ، یاد رکھیے بیٹھنے کے معنی میں آتا ہے۔ یاد رکھیے عرب اس مہینے چونکہ لڑائی وغیرہ چھوڑ دیتے تھے اور دور جہالت میں بھی اس کو کیا مانتے تھے؟ وہ حرمت والا، تو لہٰذا چونکہ گھروں میں بیٹھ جاتے تھے لڑائی چھوڑ کر، اس لیے اس کو ذوالقعدہ کہا جاتا۔ اور ذوالحجہ ظاہر سے حج ہوتا تھا تو وہ ذوالحجہ ہو گیا، اور محرم ظاہر سی بات یہ 3را مہینہ تھا، تینوں ایک کے بعد ایک آتے تھے، تو یہ بیٹھ جاتے تھے، مطلب لڑائی جھگڑا چل رہا، لوٹ مار چل رہی، جنگ جدال چل رہا، تو وہ آ کر ختم ہو جاتا تھا۔ یاد رکھیے مطلب 10ویں مہینے جو ہے یہ معاملہ شوال میں ختم ہو جاتا تھا، اور جیسی ذوالقعدہ آتا تھا وہ اپنے ہتھیار وہ ڈال کے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، اور 3 مہینے تک جنگ نہیں۔ بعد میں انہوں نے ہوشیاریاں شروع کی اور سوچا 3 مہینے تک جنگ نہیں کریں گے، لوٹ مار نہیں کریں گے تو کیسا چلے گا؟ پھر کیا شروع کیا؟ بولے یہ بار سفر کا مہینہ پہلے آئیں گا، محرم کا بعد میں آئیں گا۔ تو کچھ سالوں کو ایسا کرتے، کچھ سمجھ گیا کیوں کرتے، ذوالقعدہ میں بیٹھ گئے، 3 مہینہ لوٹ مار ان کا بزنس تھا، اب لوٹ مار نہیں کریں گے تو کھائیں گے پیئیں گے، 3 مہینے تک کیسے اسٹرگل کریں گے؟ سسٹم لائے کہ بولے سفر یہ مہینے پہلا مہینہ رہیں گا اور محرم دوسرا، پھر کچھ سال بولتے ہو پہلے اعلان کر دیتے کہ سفر یہ بار دوسرا مہینہ رہیں گا، محرم پہلا،
یہ ہوتا تھا. تو چونکہ اس مہینے میں بیٹھ جاتے تھے، ہتھیار وغیرہ ڈال دیتے تھے، تو قعدہ یہ جو ہے قعود سے آتا ہے، بیٹھنے سے آتا ہے. تو چونکہ جنگ میں چھوڑ کے گھروں میں بیٹھتے تھے. اور ذوالحجہ یہ اس لیے آتا ہے کہ اس حج والا، ذو حجہ ذو قعدہ بیٹھنے والا، ذی قعدہ بیٹھنے والا، اور ذوالحجہ حج والا یا ذی حجہ یاد رکھ حج والا مہینہ. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ان کے دونوں کی یہ نام پڑے. اب ان کے فضائل کیا ہے تو یاد رکھیں. ذوالقعدہ کے تعلق سے ہم پہلے دیکھتے ہیں. تو ذوالقعدہ جو ہے اس مہینے کے تعلق سے یاد رکھیے کوئی بھی ایسی چیز ثابت نہیں ہے اس مہینے کے تعلق سے قرآن حدیث سے، سوائے اس کے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے مہینہ ہے، اور دوسرا یہ مہینہ حج کے مہینے. یہ دو اس کی فضیلت ہے، دو ہی فضائل اس مہینے کی. پہلا یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. کون کون سے حرمت والے مہینے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 ہیں. تو یہ پہلا اس کی فضیلت یہ کہ یہ حرمت والے مہینوں میں، اور دوسری اس مہینے جو یہ حج کے میں سے ایک مہینہ یاد رکھیے. اس کے علاوہ اس مہینے کوئی فضیلت قرآن اور کوئی فضیلت سنت نہیں آتی ہے، اور اس مہینے کے اندر کوئی بدعتیں بھی الحمدللہ نہیں پائی جاتی. اور اس مہینے کے اندر خاص کرنے والے اعمال کچھ ملتے تو نہیں، لیکن یہ بات تو طے ہے حرمت والے مہینوں میں نیکی زیادہ کرنا چاہیے اس مہینے میں. بس یہ بات کہی جا سکتی ہے. اس مہینے میں کوئی خاص بدعت بھی رائج نہیں اور کوئی خاص عمل بھی انسان بہرحال نہیں کرتا. یاد ہے اس مہینے کے اندر کوئی بدعت وغیرہ بہرحال نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ مہینہ تھا ذوالقعدہ کا. اور الحمدللہ ذوالحجہ کے تعلق سے میرا پورا تفصیلی ایک لیکچر ہے جس کے اندر میں ماہ ذوالحجہ کے فضائل اور اس میں کرنے والے اعمال، اس کے اندر میں نے پوری فضیلت ہے. چونکہ ذوالحجہ کا مہینہ بڑا فضائل کا ہے تو میں نے رکھ چکا. تو آج انشاءاللہ بھائی نے سوال کیا نیت کے تعلق سے کہ جیسے نیت کی بات ہوئی تو نماز سے پہلے جو لوگ نیت کرتے ہیں، جیسا کہ میں 4 رکعت فرض پڑھتا ہوں، نماز کا نام لیتے فلاں، کیا یہ درست ہے کیا؟ تو دیکھیے میں نے اس کی وضاحت کر دی. نیت عربی زبان میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں. لغت اٹھا لیجیے، فقہ کی کتابیں اٹھا لیجیے، یہ معنی نیت دل کا ارادہ ہے. اور انسان جو کچھ چیز زبان سے کہتا ہے اس کو قول اور قرار کہا جاتا ہے عربی زبان میں. تو نیت دل کا ارادہ ہے. ٹھیک. دوسری چیز، شریعت میں جتنے ارکان ہیں ان ارکان کی جتنی دعائیں ہیں اور جتنی باتیں ہیں سب کی سب عربی میں ہیں. ٹھیک، عربی میں ہے نہیں ہے. کیا ایسا کوئی ایک دعا ہے جو آپ بتا سکتے ہیں آپ نے فارسی میں سکھائی، سنسکرت میں سکھائی، ہندی میں سکھائی، اردو میں سکھائی؟ نہیں. اگر کوئی کہے نہیں نیت کا معنی یہ ہے کہ زبان سے الفاظ ادا کرو، تو میں پوچھتا ہوں میرے بھائی اگر یہ واقعے میں رکن ہے، حصہ ہے نماز کا ایسی نیت، تو مجھے عربی میں اس کے الفاظ بتائیے. میں نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت ظہر کی واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبے کی طرف ہے، اس کے عربی الفاظ بتائیے. اسلام میں ہر کام ارکان عربی میں ہے نا، تو اس کے عربی الفاظ دیجیے مجھے. چل لائیے، چیلنج ہے، عربی الفاظ لائیے. دنیا میں چل جائے نہیں بنی، ہاں بنا سکتا کوئی عالم بیٹھ کر، لیکن اس کی بےخوفی ہوں گی. سنت سے پھر وہ حدیث سے ثابت نہیں ہوں گے الفاظ، ہے نا. تو نہیں ہے. تو پتہ چلا یہ صرف لوگوں کو تربیت اور تعلیم اور سکھانے کے لیے کہ بھائی یہ نماز میں 4 رکعت فرض ہے. کیوں تو لوگ اتنے جاہل تھے کہ ان کو معلوم بھی نہیں کتنی رکعت ہیں. سکھانے کے لیے تھا تو لوگوں نے سمجھا اس کے پڑھے بغیر ہوتا ہی نہیں. بھاگتے آتے صفوں میں امام صاحب رکوع میں اپن پریشان ہوتا ہے کیا مطلب یہ پڑھ رہا، کیوں یہ ڈسٹرب کر رہا پوری نماز. کیونکہ اس کو نیت کرنا، اور نیت کر لو پھر جلدی سے جھکتا جب تک امام صاحب کھڑے ہو جاتے ادھر. تو رکوع جلدی جلدی اسپیڈ میں چلتے اپنے پاس تو وہ کھڑے ہو جاتے. تو وہ نیت کیا کر رہے تھے بھائی تیرے تم یہ بک بک؟ تو بولے نیت کرنا. نیت دل کا ارادہ ہے، الفاظ زبان سے کہنا یہ سنت سے ثابت نہیں نماز میں. اور اگر کوئی نماز کی نیت زبان سے کرتا ہے تو یہ بدعت ہے. آپ کی عبادت کی شروعات آپ بدعت سے کر رہے ہیں. میں نماز پڑھتا ہوں فلاں. ہم جب چھوٹے تھے عربی میں جاتے تھے تو ہمارے امام صاحب سے اچھے ٹرمز تھے، تھوڑے سے ان سے مذاق مستی کرتے رہتے تھے. تو پڑھاتے رہتے تو ہم جو ہے بچوں کو جب نماز کا ٹائم ہوتا تو بولتے اوپر جاؤ، چل اوپر پڑھو. ٹھیک، بچوں کی سب پیچھے ہونا چاہیے. اوپر چھوڑنے کے بعد تو بس مرغی کا ڈربا بن جاتا ہے. جو بچے چاہے کرنا کر رہے، سب سے بڑا باؤس رہتا ہے کھڑے رہو مارم ماری جو چلتی. پیچھے ہونا سنت یہ ہے کہ مردوں کی سب کے پیچھے، تاکہ پھر وہ عزت میں ہوتے ہیں، ڈر بھی رہتا ہے ان کو بڑوں کا. بہرحال تو جو ہے اوپر رہتے تھے تو ہم امام صاحب سے آ کے بعد میں پوچھنا، وہ ہم تو اوپر پڑھ رہے تو ہم ایسی نیت کرتے پیچھے اس امام کی نہیں کرتے، ہم بولتے اوپر اس امام کے اور منہ میرا کعبے کی طرف. چونکہ ہم فرسٹ فلور پہ رہتے ہیں تو چڑھ جاتے تھے یہ کیا لگا ہے تم بولتے نہیں. اب آپ کے پیچھے آپ بولتے تھے نا، اب اردو زبان ہے تو اوپر، ہم اب تو اوپر والا اوپر اس امام کی اور منہ میرا کعبے کی طرف، اور بازو ادھر عبد الرحمان، ادھر عبد الرحمان کے ابا، اور سامنے فلاں اور پیچھے فلاں. مطلب اب کوئی لمٹ ہی نہیں نا اس نیت کی. کرتے جائیے بڑھاتے جائیے اس کے الفاظ. تو نیت کے الفاظ سنت سے ثابت نہیں، نیت کے الفاظ عربی میں ثابت نہیں، نیت کے الفاظ صحابہ سے ثابت نہیں نماز. ہاں اب بہت سے لوگ بولتے ہیں اب تم بول رہے نیت ثابت نہیں ہے. حج میں جاتے جب نیت نہیں کرتے لبیک حج لبیک عمرہ. پھر تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی نیت کے ساتھ الفاظ بھی سکھائے. یہاں ہم شریعت کے مکلف ہیں نا. دیکھیے ہم دلیل کے محتاج ہیں.
ہم دل کے محتاج نہیں، ہم اپنی جماعت کے محتاج نہیں، ہم اپنے جو ہے منمانی کرنے کے محتاج نہیں، ہم دلیل کے محتاج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حج کی نیت سکھائی وہیں اس کے الفاظ بھی سکھائے، تو جہاں نبی نے کیا تو کریے نا، اس میں کیا حرج ہے، لیکن جہاں نبی سے ثابت نہیں آپ ہر جگہ لگائیں گے کہ پھر نیت کو، اور ہر جگہ نیت کے الفاظ لگا دیے گئے، جوڑ دیے گئے۔ یہی معاملہ صرف نماز کا نہیں ہے، روزے کی نیت، اب رمضان آ رہے ہیں، روزے کی بھی ایک نیت بنا لی گئی، ٹھیک، روزے کی نیت بنا لی، ہاں روزے کی نیت بولے عربی میں، دیکھو اب عربی کا چیلنج میں یہاں نہیں کر سکتا، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فی رمضان، اور یہ اور وہ الفاظ الگ الگ آتے ہر جگہ، دیکھو اب تو چیلنج نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک، تو اب آئیے تھوڑا سا اس نیت کو بھی دیکھ لیں، روزے کی نیت جو ہوتی ہے وہ کیا درست ہے، تو روزے کی نیت بھی دل کا ارادہ ہے۔ اگر کوئی لفظی نیت کو نیت مان لے تو کہاں پھنستا ہے معلوم، آ کر وہ سمجھ لیجئے وہ سحر میں نہیں اٹھ سکا، بولتا نیت ہی نہیں ہوئی، فجر کی اذان ہو رہی اٹھا، اور نیت روزے کی فجر سے پہلے ہے نا، تو وہ بولتا میرا روزہ چلا گیا، کیوں روزہ چلا گیا، نیت نہیں کیا تھا۔ اور اگر نیت دل کا ارادہ ہے تو سوتے وقت کر کے سو جائے، صبح اٹھنا ہے سحر میں فجر، اب سوتے بھی پڑا تھا کیا نہیں اٹھ سکا، فجر میں سیدھا بھی اٹھا، روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ سحر فرض نہیں ہے روزے کے لیے، آتا ہے کہ سنت ہے صرف، تو نہیں بولے اس کے تو الفاظ ہیں۔ اب اس کے الفاظ دیکھیے، نویت ان اصوم غدا، میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی، بنانے والے کو بھی شاید عربی نہیں آتی تھی، تھوڑا سا یہاں مار کھا گیا بیچارہ، تھوڑا سا مار کھا گیا، نویت ان اصوم غدا، میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی۔ عربی زبان میں الیوم کہتے آج کو، الامس کہتے گزرے ہوئے کل کو جو کل گیا، اور غدن کہتے ہیں آنے والے کل کو۔ اور اسلام میں آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتے ہوں، رات پہلے آتی اور دن بعد میں آتا ہے۔ رمضان شروع ہوتے تو پہلے تراویح پڑھتے، پہلے روزہ رکھتے، تراویح پڑھتے، مغرب کے بعد تراویح ہوتی اور پھر روزہ آتا، تو رات پہلے، تو رات جو پہلی آتی ہے وہ اس دن کی رات ہوتی ہے۔ اب سمجھو میں روزہ رکھ رہا ہوں، رات جو گئی جو ابھی کی، تو وہ رات کس کی تھی، اس دن کی تھی، تو نیت کیا ہونا چاہیے تھی، نویت ان اصوم الیوم ہونا چاہیے، آج کا روزہ ہے نا، اور نیت کر رہا ایک دن ایڈوانس، یہ روزہ تو نہیں ہوا تیرا، کل کا ہو رہا ہو، مطلب پہلے روزہ تو مار کھائی جا رہا اپنا کیسا بھی کل کی، اور پھر کل آ رہا تھا، اور کل تو کبھی آتا ہی نہیں، یہ آپ کو معلوم میرے کو معلوم ہے، کل کبھی آتا ہے کیا، کل آنے کے بعد وہ آج ہو جاتا ہے، اس لیے لوگ بولتے آج ادھار، وہ کل وہ ادھار کے لیے لکھتے نا کہ آج کیا کل ادھار، مطلب کل لینا، جب وہ کل آئیں گا ادھار کے لیے بولیں گے کل تو پھر باقی ہے نا، آج ہو جاتا ہو، تو الیوم آج کا دن، اور نیت کر رہے غدن کل کی، تو کتنی بیسک عربک مسٹیک ہے۔ کیا آپ اس نیت کو رسول اللہ کی طرف منسوب کریں گے کہ آپ کو دن اور رات کا فرق نہیں سمجھتا تھا؟ کیا صحابہ کو اتنی بھی عربی نہیں آتی تھی؟ اور عربی کی کسی اصول اور قاعدے کے تحت کل کو آج نہیں بولتے، کچھ اصول ہوتے ہیں جن میں کچھ الفاظ میں وسعت ہوتی ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک استعمال ہوتا ہے، جیسا مولا ہے، مولا غلام سے لے کر رب تک استعمال ہوتا ہے عربی میں، کیونکہ اس کا معنی ہوتا ہے مددگار، تو نوکر بھی مددگار کرتا ہے آپ کا، غلام بھی مدد کرتا ہے، اور اللہ بھی مدد کرتا ہے، اس کا مدد کرنے کا اپنا انداز استطاعت کے مطابق، اس کا مدد اس کی استطاعت کے مطابق، تو یہ وسعت ہے اس لفظ میں، غلام سے لے کر رب تک جاتا ہے لفظ، لیکن غدن میں کوئی وسعت نہیں ہے کہ آج سے لے کر کل تک ہے، غدن کل تو کل ہی ہے، سمجھ رہے؟ تو بیسک مسٹیک ہے اس کے اندر، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نیت دل کا ارادہ ہے، نماز ہو یا روزہ ہو دل میں کر لیجیے، ہاں حج کے لیے رسول اللہ نے دل کی نیت کے ساتھ الفاظ ہی پڑھے، بالکل پڑھنا چاہیے، یہ سنت ہے، اگر رسول اللہ روزے کے لیے پڑھتے تو ہم وہ بھی پڑھتے، رسول اللہ اگر نماز کے لیے پڑھتے ہم وہ بھی پڑھتے، ہم بیر نہیں کر رہے ہیں، لیکن دلیل ہونا یاد رکھیے دنیا شریعت میں ضروری ہے، ورنہ پھر بہت سارے مشکلات میں ہم پھنس سکتے ہیں۔ تو نماز کے لیے آپ کو صرف دل کی نیت کرنا ہے، اور یہ کافی، آپ نماز کے لیے آپ سمجھے ظہر کا وقت آ رہا ہے، آپ لوگ یہاں سے اٹھیں، مسجد گئے، وضو کرے، کس لیے وضو کرے، نماز کی نیت دل میں ہی ہے نا، آٹومیٹک نیت ہے، نماز کو آئے، ظہر کی اور مسجد میں اس لیے تو آئے نا، وضو کر کے کھڑے، یہ کافی ہے، اس کے لیے اسپیشل کوئی الفاظ ثابت نہیں، اور نیت کا معنی ہی دل کا ارادہ ہے، الفاظ بولنا قول اور قرار ہے، نیت پر پکڑ نہیں ہے، قول اور قرار پر پکڑ ہے، سمجھا؟ تو نیت کرنا ہے، الفاظ ادا نہیں کرنا ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا، اسی طرح اس مہینے کی تیسری فضیلت، اہم فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے جو دو تہوار، جو دو عیدیں ہمیں دی ہیں، جو دو منانے کے فیسٹیولز دیے، وہ دو میں سے ایک فیسٹیول آتا ہے جس کو عید الاضحیٰ، بقر عید، ضحیٰ، یوم النحر اور بہت سارے ناموں سے بہرحال پکارا جاتا ہے، ٹھیک؟ تو یہ دوسرا تہوار ہمیں دیا گیا، ٹھیک؟ تو یہ مہینہ بڑی اہمیت کے اندر حامل ہے۔ ایک عید الفطر ہے جو 9ویں مہینے میں رمضان میں آتی ہے، اور ایک عید الاضحیٰ ہے جو 12ویں مہینے اس کی 10 تاریخ، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کا احترام کرے، اس لیے کہ اللہ نے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں ایک عید کو مقرر کر دیا، اور جو ہے
ہم تمام لوگ جانتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ، تو مدینہ میں مدینے کے لوگ 2 دن تہوار مناتے، کیا کرتے تھے؟ کھیلتے تھے، کودتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، کھلاتے اور پلاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مدینے میں 2 دن کیا کرتے ہیں یہ لوگ مدینے کے، تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ وہ 2 دن ہیں جس میں لوگ کھاتے اور پیتے ہیں، کھیلتے اور کودتے ہیں، مطلب انجوائے کرتے ہیں، فیسٹیول مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں۔ تو آپ نے کہا اور فرمایا، حدیث کے الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، اور پھر فرما کہا عید الفطر اور عید الاضحیٰ، 2 دن تمہیں ان سے بہتر دیے گئے ہیں جو مدینہ میں لوگ منا رہے تھے۔ تو گویا عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 فیسٹیول ہے، 2 سیلیبریشنز ہے، 2 ایسے دن ہیں جس کو منانا ہے، تہوار جس کو بولیں گے ہندی منانا ہے۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ڈپلیکیٹ تہوار اتنے آ گئے کہ اوریجنل جب آتا ہے سیلیبریشن کا دن تو ہم بور ہوتے ہیں، ہے نا؟ عید الفطر آ گئی تو اکثر کا تو یہ حال ہے کہ رات بھر جا کے دن بھر سوتے پڑے ہوئے۔ سیلیبریشن ہے، تہوار ہے، تہوار کہتے ہیں منانے کے دن کو۔ مدینے میں کیا کر رہے تھے صحابہ اسلام سے پہلے؟ 2 دن کھاتے تھے، پیتے تھے اور کھیلتے اور کودتے تھے اور تہوار مناتے تھے، مطلب وہ 2 دن انجوائمنٹ کے تھے، فل وہ لوگ ایک دوسرے کو انٹرٹین کرتے اور کھاتے اور پیتے۔ آپ نے فرمایا تمہیں اللہ نے اس سے اچھے 2 دن دیے ہیں، اور وہ کیا ہے ریپلیسمنٹ وہ 2 دنوں کا؟ تمہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ دی گئی۔ اب عید الفطر میں چلے گی، اور عید الاضحیٰ کو تو اکثر ہمارے نوجوان اتنا بور ہوتے ہیں، یار صبح اٹھو جانور کاٹو، وہ گندگی اور فلاں، اور کو پتہ نہیں یار یہ نہیں آیا تو اچھا دن، بہت بور ہو جاتے آج کے، مطلب گویا جو منانا تھا وہ ہم نہیں منا رہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ جب ڈپلیکیٹ چیزیں زیادہ ہو جاتی تو اوریجنل کی اہمیت ختم۔ کتنے تہوار ہم نے منتھلی اور مطلب ویکلی ایجاد کر لی، دیکھ لی، جس کا نتیجہ یہ ہوا حقیقی تہوار آ رہا تو گل۔ شب قدر وہ رات ہے جس کو جاگنا ہے، اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کو آپ پورے 10 راتیں جگاتے، یہ ہے شب قدر۔ کرنا ہے، جاگنا ہے۔ آپ سے ثابت ہے کہ آپ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بھیجتے، چونکہ آپ تو اعتکاف میں ہوتے، جاؤ میرے بیویوں کے گھر جاؤ، دستک دو سب کو اٹھو آج قدر ہو سکتا منانا ہے۔ اب ہم نے کیا کر لیا؟ 15 شعبان کو منا لیا، شب برات 120 سال کا ثواب پا لیا، حالانکہ موضوع روایت ہے۔ اور اس کے بعد اس سے پہلے منا لیا، کیا منا لیا؟ شب معراج، تو نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ اس کا کوئی ثبوت، اور دونوں منا لیا۔ اب قدر کی ضرورت ہی کیا رہی؟ اس لیے کہ 20 سال کا ثواب تھا، 15 شعبان کو اٹھا لیا ہمارے جو مسلمان بھائی نے۔ اب اس کو کیا ضرورت ہے شب قدر کی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس کے بارے میں اللہ نے اپنے کلام میں 97 نمبر کا 97 نمبر کا پورا سورہ اتار دیا، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 مہینوں سے افضل کا ہے اس رات۔ لیکن ہم اس کو انجوائے نہیں کرتے، اس کو منا نہیں رہے جیسا منانے کا عبادت ہے۔ کیوں؟ ڈپلیکیٹ نے اصل کو ختم۔ تو اسی طرح ڈپلیکیٹ تہوار ہم نے اتنے ایجاد کر لیے کہ حقیقی تہوار، حقیقی سیلیبریشن، حقیقی عید ہم بھول گئے، چونکہ ڈپلیکیٹ عیدیں، ڈپلیکیٹ تہوار، ڈپلیکیٹ انجوائمنٹس اتنے ایجاد کر لیے، اور اس کے علاوہ سوڈو انجوائمنٹس، جھوٹے انجوائمنٹس، جس کے اندر صرف اپنی نفس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ حقیقی انجوائمنٹ ہے کیا؟ عیدین حقیقی انجوائمنٹ ہے، دونوں میں کچھ نہ کچھ دینا ہے انسانیت کے لیے۔ عید الفطر میں آپ فطرہ نکال رہے ہیں، عید الاضحیٰ میں آپ گوشت تقسیم کر رہے ہیں، انسانیت کو کچھ دے رہے ہیں، جبکہ باقی جتنے انجوائمنٹ میرے اور آپ کے سب صرف ایک پرٹیکولر گروپ کو فائدہ دیتے ہیں، ہم سب دوست مل کے کھا رہے ہیں۔ اگر ہم فقیر آ گئے تو ہکا لو یار اس کو، کھڑا ہو گیا، اس کے دیکھنے سے نظر لگ جائے، دیا نہیں جا رہا اس کو، ایک لمیٹڈ گروپ میں ہے۔ لیکن یہ 2 تہوار ایسے ہیں جس میں ساری امت فائدہ اٹھاتی ہے، اور بلکہ امت سے بڑھ کر انسانیت بھی فائدہ اٹھاتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ہے، اور ان 2 عیدوں کے علاوہ اسلام میں کوئی جشن، کوئی تہوار، کوئی منانے کا ڈے نہیں ہے۔ اس بات کو آپ بالکل گرہ باندھ کے رکھ لیں اپنے۔ ہوتا تھا نا پہلے، لوگ یاد رکھنے کے لیے چیزیں دوپٹے پہ عورتیں جو ہے گرہ لگا دیتی، یا لوگ دستیوں پہ لگا دیتے تاکہ یاد رہے کہ کرنا ہے۔ گرہ لگا لیجیے کہ کوئی اور تہوار اور عید، ٹھیک ہے؟ آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں، تاکہ جو اب مہینہ آنے والا ہے جس میں ہم لوگ ایک عید منانے والے ہیں، ظاہر سی بات ہے شریعت میں 2 تہوار ہے، اسلام میں 2 تہوار ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو عید الاضحیٰ کا گہرا تعلق، بلکہ اس کے اندر تمام اعمال، اور اس مہینے میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، چاہے حج کی شکل میں ہو یا پھر قربانی کی شکل میں ہو، اس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہے۔ تو وہ شخصیت جس کا تعلق اتنا گہرا تمام آسمانی مذاہب پر ہے، اور وہ شخصیت جس کا اتنا گہرا تعلق امت محمدیہ پر ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مسند احمد کی روایت میں بیان کیا تھا کہ میں نے کل رات خواب میں 3 انبیاءوں کو دیکھا۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کے فیچرز بیان کیے، حال احوال کیسے دکھتے ہیں، حلیہ،
اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، پھر ان کا حلیہ بیان کیا، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، تو لوگوں نے اس کے بعد خاموشی اختیار کری. تو لوگوں نے کہا کہ ان کا حلیہ بھی تو بتائیے. تو کہا اپنے ساتھی کو دیکھ لو، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، میں ان کے جیسا ہوں یا وہ میرے جیسے تھے. سمجھ رہے آپ؟ تو شباہات میں، دیکھنے دکھانے میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے تھے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت محمدیہ کتنا گہرا تعلق اس روایت سے بھی ہے کہ دیکھنے دکھانے میں بھی اللہ کے رسول ان کے جیسے تھے یا ابراہیم علیہ السلام کے جیسے تھے. اور اس امت کا یاد رکھیں گہرا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے. اور تمام آسمانی مذہب، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، ان کا تذکرہ کرتے ہیں. بلکہ بہت سارے لوگوں نے تو لکھا دیگر مذاہب میں بھی مختلف ناموں سے ان کا تذکرہ، ان کا ذکر، ان کے تعلق سے باتیں بہرحال موجود ہے. ہم ان تمام تفصیلات میں بہرحال نہیں جائیں گے، چونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ رہے ہیں. زندگی دیکھنے کا، آپ کی سیرت دیکھنے کا، اس واقعے کو دیکھنے کا ہمارا مقصد یاد رکھیں یہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کچھ سیکھیں، یاد رکھیں. اور یہ بہت اہم ہے، یاد رکھیں، چونکہ ان کو بھی اسوہ اور نمونہ کہا گیا اس امت کے لیے. تو یقیناً ہم ان کو جاننے کی کوشش کریں گے. ورنہ عید تو آتی ہے، قربانی تو دی جاتی ہے، لیکن وہ صرف جانور کی ہوتی ہے. نہ خواہش کی قربانی دی جا رہی ہے، نہ پسند ناپسند کی قربانی دی جا رہی ہے، نہ اللہ کے لیے وقت کی قربانی دی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، صرف وہ جانور کی ہو رہی. جانور کی قربانی تو ایک پیک اور پینیکل تھا، مطلب ایک واقعے کی چوٹی اور کنکلوژن تھا، ریزلٹ اینڈ. آپ سمجھ رہے نا وہ قربانی. ہم نے کیا سمجھا، بس اس کو رسمی سمجھ لیا. تو ظاہر سی بات ہے وہ ساری قربانیاں بیچ کی غائب ہے اور صرف ایک قربانی باقی ہے جو رسمی طور سے جانور کی دی جا رہی ہے. حالانکہ ایک انسان نے اپنی جوانی کی، اپنی زندگی کی، اپنے وقت کی، اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی، اپنے گھر بار، دن دولت، زمین جائیداد، ملک وطن، سب کی قربانی دے کے اب اس کو حکم ہے بیٹے کی بھی قربانی کر دو. اس کے لیے بھی راضی ہے، جو کہ اکلوتا بھی ہے اور عمر کے 80 سال کے بعد پیدا ہوا، لیکن اس کے لیے بھی راضی ہے چونکہ اس نے یہ قربانیاں سب اللہ کے لیے دیا تھا. 80 سال سے زیادہ عمر میں حکم آ رہا ہے ختنہ کرو تو ختنہ کر لے رہا ہے وہ شخص، اپنے ہاتھ سے اپنی ختنہ کر رہا ہے چونکہ اللہ کا حکم ہے. تو اتنی قربانیوں کے بعد وہ قربانی تھی جس کو ہم ایک رسمی طور سے مناتے ہیں کہ بھائی جانور کو قربان کر کے، کہ وہ شخصیت نے سب کچھ قربان کر دیا تھا. لیکن افسوس کی بات ہے صرف ہمارے پاس وہ رسمی قربانی ہی رہ گئی، باقی بیچ کی ساری قربانیاں غائب ہو گئی جو شخصیت نے دی تھی، جس کے واقعے کو یاد کرنے کے لیے قربانی کی جا رہی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا کتنا گہرا تعلق ہے، بلکہ آپ کے خانوادے کا، آپ کے فیملی کا، آپ کے گھر کا کتنا گہرا تعلق ہے. آپ حج اور عمرے کے مسائل دیکھ لیں تو پتہ چل جائیں گے. طواف کس وجہ سے کیا جا رہا ہے، صحیح کس وجہ سے کی جا رہی ہے، ہاں، اور یہ سارے چیزیں واقعات، عرفات میں جا رہے ہیں، مزدلفہ جا رہے ہیں، فلاں چیز کر، یہ تمام ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یا آپ کے خاندان کی زندگی سے تعلق رکھنے والی چیزیں، چاہے قربانی ہو چاہے بخیر چیز. تو ظاہر سی بات ہے اس شخصیت کو تفصیلاً پڑھنا، جاننا، دیکھنا، سمجھنا، اپنے لائف میں ان کے نمونے کو امپلیمنٹ کرنا، یہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے. اس میں مردوں کے لیے بھی نصیحت عبرتیں ہیں، بڑوں کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، سب کے لیے ہے. چونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک گھر کے ذمہ دار کی حیثیت سے دیکھ لے، بڑے ہونے کے عالم سے. ان کی بیوی سارہ اور ہاجرہ کا واقعہ لے تو عورتوں کے لیے نمونہ ہے. ننھے اسماعیل کا اپنی قربانی کے لیے ریڈی ہو اور راضی ہو جانا بچوں کے لیے اس میں نمونہ ہے. تو وہ ہر فرد کے لیے ان کی زندگی کے اندر نمونہ ہے. تو انشاءاللہ عزیز ہر جمعہ کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ ذوالقعدہ کا مہینہ چالو ہو چکا ہے. ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ 2 حرمت والے مہینے یاد رکھیں، بلکہ 3 حرمت والے مہینے ایک کے بعد ایک آ جاتے ہیں اور رجب بعد میں آتا ہے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم 3 حرمت والے مہینے ایک کے بعد ایک آتے ہیں اور رجب بیچ میں آتا ہے. 4 حرمت والے مہینے. تو حرمت والے مہینے شروع ہو چکے اور حرمت والے مہینوں کی خصوصیت اور خاصیت یہ یاد رکھیں کئی چیزوں کے اندر ایک یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر گناہ اور معصیت کے کام نہیں کرنا چاہیے. ان مہینوں کے اندر جنگ اور جدال کی ابتدا نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھیں. تو ان کی حرمت ہے اور یہ حرمت آج سے نہیں ہے. زمین و آسمان کو اللہ نے جب سے پیدا کیا جب سے یہ حرمت والے مہینے. اور یاد رکھیے مشرکین مکہ بھی ان کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تھے. نتیجتاً 3 مہینے کیسے رکیں گے؟ ان کا روزگار، روزی روٹی اکثر لوٹ مار سے چلتی تھی قبائل کی. تو 3 مہینے کیسے رکیں گے؟ تو کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. بولتے تھے یہ سال محرم سفر کے بعد آئیں گا، اعلان ہو جاتا تھا ایڈوانس. تو مطلب 2 مہینے ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ایک ساتھ آئیں گے، لیکن محرم ساتھ میں نہیں آئیں گا. اس کی محرم آئیں گا سفر کے بعد. تو مہینوں کو تبدیل کرتے تھے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ جو حجۃ الوداع کے خطبہ آپ سنیں گے اس میں آپ نے فرمایا تھا زمانہ گھوم گھام کر اس کی اصلیت پر آ چکا ہے. چونکہ اس سال جس سال اللہ کے رسول حج کیا اس سال وہ ترتیب میں آ چکا تھا. وہ جو گڑبڑ کر رہے تھے ہر سال اس سال وہ گڑبڑ نہیں تھی. تو کہا زمانہ پھر کر اب اپنی اصلیت پہ آ چکا ہے، مطلب اب چینج نہیں ہوگا. یہی سیکوینس ہے زمانے کا. وہ کیا کرتے تھے ایک سال ایسا کرتے تھے یا کچھ اعلان ہو جاتا تھا کہ ذوالقعدہ ذوالحجہ آئیں گا اور یہ بار تیسرا پہلا مطلب اس کے بعد سفر آئیں گا، پھر محرم آئیں گا. پھر کسی سال اعلان ہوتا تھا کہ یہ سال سفر بھرا جو ہے بعد میں آئیں گا محرم کے. تو یہ سب وہ تبدیلی کرتے تھے. لیکن حرمت کو پامال نہیں کرنے کے لیے، مطلب سمجھے نا، آپ ہیلے ڈھونڈ رہے، بہانے ڈھونڈ رہے، لیکن ان کے پاس بھی حرمت تھی، محترم مانتے تھے.
رسپیکٹ کرتے تھے. لیکن افسوس کی بات ہے اب ہم کو تو مہینہ کب آتا ہے معلوم ہی نہیں, تو محترم کیا رسپیکٹ کیا کریں گے. مطلب ریلیشن شپ تعلقات پتہ چلے تو عزت بھی کرے کہ بھائی تمہارے دادا یہ تمہارے نانا ہے تمہارے ماں, پتہ ہی نہیں تو کرے گا کیا آدمی. تو مہینے کب آتے اور کب جاتے پتہ نہیں چلتا ہے. کم از کم مہینوں کے معاملے میں دیکھا کیجئے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے. صرف رمضان کا انتظار کرتے اور پھر شوال کا کرتے ہیں. رمضان سے بھی زیادہ کچھ لوگ تو شوال کا ہی کرتے ہو, ایک تاریخ کو عید رہتی ہے نا شوال کی. لیکن نہیں, ہر مہینے کا انتظار کرنا, دیکھنا چاہیے کون سا مہینہ ہے, کیا اس کی خصوصیت ہے, کیا فضیلت ہے. بہرحال تو حرمت والے مہینے شروع ہو چکے ہیں, گناہ اور معصیت کے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں اپنے واقعے کی طرف. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے اور قصے کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. یقیناً ایک اس میں نہیں ہوں گا, ہمارے پاس 4 سے 5 جمعہ باقی ہے ابھی عید تک. ہم دھیرے دھیرے کر کے ساری زندگی اور آپ کے خانوادہ, آپ کی فیملی کو بھی کور کرنے کی ان واقعات میں کوشش کریں گے. چلیے آئیے, سب سے پہلی چیز یاد رکھیے, ابراہیم علیہ السلام ان نبیوں میں سے یا ان اشخاص میں سے ایک شخصیت ہے جن کا نام اللہ رب العزت نے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ لیا. موسیٰ علیہ السلام نمبر 1 شخصیت ہے جس کا نام سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے قرآن میں لیا. موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 ٹائم 136 بار قرآن میں آتا ہے اور 34 سورتوں کے اندر ان کا نام آتا ہے 136 مرتبہ. اس کے بعد نیکسٹ سیکنڈ نمبر پہ جو شخصیت آتی ہے جس کا نام اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ لیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد, وہ ہے ابراہیم علیہ السلام. آپ کا نام 69 ٹائمز, ٹھیک ہے, ان 70 دفعہ اللہ رب العزت نے لیا. 25 سورتوں کے اندر آپ کا نام آتا ہے, یاد رکھیے, اور 63 آیتوں کے اندر 69 بار نام, مطلب کچھ آیتوں میں ڈبل بھی آتا ہے آپ کا نام, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کا نام لیا. اس سے پتہ چلتا ہے آپ کی شخصیت کیا ہے, اور 25 سورتوں میں آپ کی شخصیت پھیلی ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان ڈیٹیل کسی کی زندگی تو آپ کی یاد رکھیں. سب سے ڈیٹیل زندگی موسیٰ علیہ السلام کی زمانے کی ہے, آپ کی پیدائش سے پہلے سے لے کر تو حدیث کے اندر تو آپ کی وفات تک واقعات پورے آتے ہیں. پوری زندگی ملیں گے آپ کو. سب سے کنسائز, سب سے بریف اور سب سے شارٹ اور سب سے ایک جگہ کسی مکمل شخصیت کی سٹوری ہے تو یوسف علیہ السلام. ایک سورہ مکمل سٹوری, ٹھیک ہے, بچپن سے لے کر تو والد سے ملنے تک, تو ایک اس میں. لیکن ان کی شخصیت پھیلی ہوئی ہے اور بہت ساری باتیں آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی, یاد رکھیے, بہت اہم شخصیت یاد رکھیے. تو آپ کا نام اللہ رب العزت 69 ٹائمز قرآن میں لیا. اس سے خود اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ کتنے بار اللہ نے آپ کے واقعے کو بیان کیا, نام کے ساتھ آپ کے واقعے کو بیان کیا, یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے آپ کے پیدائش کے تعلق سے انبیاء علیہ السلام کی جو زندگیاں ہیں, یاد رکھیے, اور جو ان کی تفصیلات ہے, یاد رکھیے. تو یہ خصوصیت ہے, یاد رکھیے, وہ یہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد شخصیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں جو ہسٹوریکلی کوڈیفائڈ ہے. تاریخی اعتبار سے آپ کی شخصیت ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کی زندگی تاریخی اعتبار سے ثابت نہیں آتا, حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ثابت نہیں. مطلب عیسائی کھوج کر کے تحقیقات کر کے مطلب پریشان ہے 2000 سال سے, لیکن آپ کی زندگی کو وہ تاریخی اعتبار سے ثابت نہیں کر سکتے کہ ایک شخص پیدا ہوا تھا جس کا نام عیسیٰ تھا اور فلاں ٹائم پیدا اور فلاں ٹائم پہ اس کو سولی پہ چڑھایا گیا تھا. ایون رومن ریکارڈز میں موجود نہیں ہے, سبحان اللہ, حالانکہ ان کی تاریخ بہت انہیں رکھی. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. لیکن ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے, چاہے شخصیتوں کی تاریخ اعتبار سے ثابت ہونا ہو, اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا, ہم ایمان لاتے ہیں. میں اس لیے بات کر رہا ہوں چونکہ بچے ماڈرن ایج ہے, وہ جا کے فوراً سرچنگ چالو کریں گے تو وہاں آئیں گا, ہی از ناٹ اے ہسٹوریکل فگر. تاریخ اعتبار سے ثابت نہیں کر سکتی تاریخ, لیکن یہ ہمارا ایمان ہے. جب قرآن نے بیان کر دیا کسی شخصیت کے بارے میں ایک مرتبہ بھی نام, بس وہ شخصیت تھی, اور جو قرآن نے بیان کیا وہ ہوا تھا. مین اور ان, جو کا تو, جیسے کا ویسا, اپ ٹو دا ڈاٹ جس کو بولتے, بس مان لیا میں نے. اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں, ورنہ بچے تحقیق کریں گے پھر بولیں گے یہ ثابت نہیں. لیکن ہم ایمان لاتے ہیں چونکہ اللہ کی کتاب نے بیان کیا, ہسٹری ثابت کرتے رہیں گے وقت کے ساتھ, وہ ایک الگ بات ہے. بہرحال تو آپ کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں, اب جو میں بولوں گا پیدائش وغیرہ, تو یہ سب چیزیں اندازے ہیں, گمان ہے, سمجھ رہے ہیں, مطلب ایسا ہوا ہوں گا, یہ وقت تھا, یہ وقت ایسا, تو بس یہ ہے, تاریخی اعتبار سے میں ثابت نہیں کر سکتا ہوں. تو آپ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ تو اور کے شہر میں پیدا ہوئے تھے, جو کہ عراق کے اندر, ساؤتھ عراق کے اندر یہ ایک شہر ہے, یا پھر بابل میں پیدا ہوئے تھے جو کہ عراق کا یہ ایک شہر ہے. کچھ نے تو یہاں تک لکھا آپ ترکی کے ایک شہر میں پیدا ہوئے تھے, کوئی, بہرحال واللہ عالم. لیکن مشہور بات یہ کہ اور کے شہر میں آپ پیدا ہوئے تھے, یاد رکھیے. اور اور خود ایک شہر کو ہی بولا جاتا تھا اس زمانے کی زبان میں. اور مطلب شہر, سٹی, جیسا مدینہ, مدینہ تو نبی کا شہر, تو ہم اس کو شارٹ میں مدینہ ہی بولتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ویسا اور سالم مطلب سلامتی کا شہر, اس کو آج ہم بولتے ہیں جیروسلم, سلامتی والا شہر. تو اور اس شہر کو کہتے تھے. بہرحال تو آج بھی ایک اور نام کا شہر عراق میں موجود ہے, یا پھر کچھ نے لکھا بابل نام کا بھی شہر عراق میں آج موجود ہے. اور یہ قدیم بستیاں, یاد رکھیں. آپ جس زمانے میں پیدا ہوئے تھے, بتایا جاتا ہے کہ وہ زمانے میں, یاد رکھیے, جو قوم تھی جس میں آپ آئے تھے, یاد رکھیے, یا جس میں آپ بھیجے گئے تھے, ان کا نام کالڈیا تھا. مطلب وہ حکومت کا نام بھی کالڈین حکومت تھی, یاد رکھیے. پرانی بات ہے, مطلب پرانی حکومتیں, بہرحال بتایا جاتا ہے. زمانہ کب تھا تو بتایا جاتا ہے, کہا جاتا ہے, اندازے لگائے جاتے وہ یہ ہے کہ آپ کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے 3000
صرف 5000 سال پہلے تھا، مطلب آج سے 5000 to 7000 ایئرز پہلے تھا، 5000 سے 7000 سال پہلے، عیسیٰ علیہ السلام سے 3 سے 5، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے جا کر جو یہ لوگ اپنا تاریخ لکھتے ہیں بہرحال اس اعتبار سے ہوئے 2025 جو چل رہا ہے، یہ وہی تاریخ چل رہی ہے بہرحال، ٹھیک. تو لہٰذا ان سے 3000 مطلب آج سے 5000، ان سے 5000 مطلب آج سے 7000 سال پہلے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے کہا 2000 سال پہلے تھی، لیکن چونکہ اب بہرحال تاریخ اعتبار سے میں بھی ثابت نہیں کر سکتا ہوں، لیکن سننے میں سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں، یاد رکھیں بہرحال، چونکہ یہ ایمانیت کا اور کوئی بھی عقیدے کا پارٹ اس کے اندر ہے ہی نہیں. تو بہرحال یہ آپ کا تھا. اس کے علاوہ یاد رکھیے آپ کی تاریخ، شخصیت تاریخ اعتبار سے ہم ویریفائی نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا ایمانی اعتبار سے میں نے بات رکھ دی وہ کرتے ہیں. آپ کے والد کا نام جو قرآن نے کہا وہ آزر تھا، یاد رکھیے آزر، یہ آپ کی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو یاد رکھیے ابو زیفان آپ کی کنیت تھی، یا بہرحال آپ کا ایک لقب تھا، مہمان نواز شخص، چونکہ آپ بڑے مہمان نواز تھے، یاد رکھیے. اسی اعتبار سے یاد رکھیے آپ کا ایک جو لقب ہے یاد رکھیے خلیل الرحمن ہے، رحمان کا دوست، یاد رکھیے. اور خلیل اس دوست کو کہتے ہیں عربی زبان میں، یا خلیل ویسے لفظ آتا ہے اس چیز کو یا اس ہڈی کو یا کچھ کھانے کے اس پارٹ کو جو گلے میں چلے جائے تو اٹک جاتا کبھی، اب اگلنا چاہے بھی تو نہیں نکلتا ہے، نگلنا چاہے بھی تو نہیں نکلتا، مطلب اس کے بغیر کچھ ہوتا نہیں، وہ اٹک جاتا ہے، اس کو بولتے خلیل. تو اگر میں کہوں کہ یہ میرا خلیل ہے، مطلب ایسا دوست ہے اس کے بغیر میرا کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کو بولتے خلیل، ٹھیک ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں. تو ان کو ایک لقب بھی ملا، اللہ کا دوست خلیل. اور یہ خلیل جو دوست ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. انگلش میں بولیں گے بہت ہی اردو میں پکا دوست، جس سے آپ زندگی کی راز، مسائل، مدد میں آواز دیتے ہیں، سیکرٹس وہ ہوتا ہے. فرینڈ تو بہت ہوتے ہیں لیکن ایسا دوست بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ خلیل اللہ، خلیل الرحمن آپ کی لقب ہے. اسی طرح آپ کا ایک بڑا مشہور لقب ہے ابو الانبیاء، انبیاؤں کے باپ ہے آپ، چونکہ جب آپ نبی بنائے گئے، جو قربانیاں آپ نے دی اللہ کے لیے، پھر جو دعائیں اللہ کے لیے اللہ سے آپ نے کی، اللہ رب العزت سے آپ نے ایک دعا کی تھی کہ اللہ اب اس کے بعد جو انبیاء آئیں گے، صالحین آئیں گے میری نسل میں، اللہ نے دعا قبول کی، سارے نبی ان کے بعد انہی کے نسل میں آئے. یا تو ان کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک ہی نبی آئے اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا باقی سب کے سب ان کے دوسرے بیٹے، چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں، اور سارے انبیاء میں آئے. روایتوں کے اعتبار سے 2000 سے لے کر 4000 نبی ان کے بعد ان کی نسل میں آئے. مطلب مقام دیکھیے اب کیا ہے کہ more than 2000 to 4000 پروفٹس کے یہ فادر ہے، باپ ہے ان کے، یاد رکھیے. جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. اسماعیل علیہ السلام سے ایک ہی نبی پیدا ہو، یاد رکھیے، اور وہ ہے اللہ کے رسول آخری نبی، اور باقی سارے کے سارے اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام سے بالخصوص یعقوب علیہ السلام جن کو اسرائیل کہا جاتا تھا، ان سے پیدا، انہی سے جو نسل چلی اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ مختصر سا نام اور یہ ساری چیزیں یاد رکھیں. اسی طرح یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام یاد رکھیں آپ 3 بھائی تھے، آپ خود ایک تھے، اور اس کے علاوہ آپ کے 2 بھائی تھے. بائبل کے مطابق جو نام دونوں بھائیوں کے آتے یاد رکھیے، ایک کا نام جو روایت کے اندر آتا ناہور ہے، اور ایک کا نام ہاران ہے. ہاران جو بھائی تھے یاد رکھیے ان کے ایک بیٹے تھے، یاد رکھیے ان کا نام تھا لوط، اور بعد میں پہلے تو یہ ایک صحابی بنے اور بعد میں یہ خود ایک نبی بنے، یاد رکھیے. تو یہ رشتے میں ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے ہیں لوط علیہ السلام. اور ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب پوری دنیا میں 3 ہی لوگ مسلمان تھے، ایک ابراہیم علیہ السلام، ایک لوط علیہ السلام، اور ایک سارہ علیہ السلام. 3 ہی لوگ ایمان والے تھے پورے دنیا میں، یاد رکھیں کوئی ایمان والا نہیں تھا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ بیچ میں ایک ہی تھا جو انسان ایمان پہ تھا اور فطرت پہ تھے، یاد رکھیں ایک ہی شخص تھے. 600 ایئرس کے اندر سب مشرک گزرے، پھر اس کے بعد ایون عیسائیوں نے شرک کو اختیار کر لیا تھا. بہرحال تو یہ جب ایمان والے تھے تو 3 ایمان والے تھے پورے ورلڈ کے اندر، پورے دنیا کے اندر، یاد رکھیں. تو ایک ابراہیم علیہ السلام، لوط ابھی جو نبی نہیں بنے تھے ان کے بھتیجے، اور ایک سارہ ان کی بیوی، یاد رکھیں. ٹھیک، اب کچھ باتیں جو واقعے میں آئیں گی، اس کا سیکوینس، اس کی جوڑ، یہ کس کے بعد کیا ہوا ہمیں کچھ نہیں پتا. قرآن نے واقعات کو ایسا بیان ہی نہیں کیا کبھی، تو لہٰذا ہم اندازوں سے کر سکتے ہیں کہ پہلے ہو سکتا ہے یہ ہوا، پہلے یہ ہوا، پیرلل دونوں ہوئے ہوں گے، واللہ عالم. جیسا کہ یہ کب ایمان لائے تھے، وہ کب لائے تھے، ہم کو نہیں پتا. قصہ گو جو لوگ ہوتے ہیں، قصے جو بیان کرتے ہیں، وہ بہت ہی باریکی میں جاتے ہیں، اتنی باریکیاں ثابت نہیں ہو سکتی. قصہ بیان کرنے والے تو یہ بھی بیان کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جلایا گیا تو لکڑیاں کون سے جھاڑ کی تھی. کیسے پتا کریں گے؟ ہم اس زمانے میں ہم تھے نہیں، تاریخ اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کو ثابت نہیں کر سکتے ہم، یہ تو ہمارا ایمان ہے. کیسے سب، لیکن لوگ ثابت کرنے میں تولے ہوتے ہیں. تو وہ قصہ گول لوگوں کی چیزیں تو ہم نہیں بیان کر سکتے، چونکہ وہ تفصیلات ہم کو ملتی نہیں ہیں، اور وہ تفصیلات بیان کرنا ٹھیک بھی نہیں ہے. اس سے بچوں کے اندر مختلف عجیب و غریب عقائد پیدا ہو جاتے پھر. اور جیسا ہوتا بھی، ہم نے دیکھا، ہم نے سب سے زیادہ جو چیزیں عربی میں سیکھی بچپن میں وہ قصہ ہی تھے، صرف قصے، عجیب و غریب قصے. عجیب مطلب ایسے کہ جو آج سنے تو تعجب ہوتا ہے کہ کیسے سنتے تھے اور والدین کیسے برداشت کرتے تھے، چونکہ اب وہ زمانہ ہی ایسا تھا، یہ قصے ایسے ہی بیان کیے. اور قصہ وہ لوگ بڑے مشہور تھے قصے بیان کرنا، بہت. مطلب یوسف علیہ السلام کو زلیخا اگر
کمروں میں لے جا رہے تھے تو کمروں میں تصویریں کون سی تھی وہ بھی قصوں میں بیان کرتے ہو. سیدھے ہاتھ پہ یہ تصویر لگی تھی, الٹے ہاتھ پہ تصویر تھی, دروازے پہ کنڈی ایسی تھی. کون دیکھنے والا, کس نے روایت کیا؟ کوئی کیمرہ تھوڑی چل رہا تھا اس زمانے میں جو اتنی ڈیٹیلز آئیں گی واقعے کے ساتھ ساتھ کیا ہوا تھا, ہے نا. تو بہرحال وہ اتنی تفصیلات ہم نہیں لیں گے, یاد رکھیں جو ثابت شدہ چیزیں ہم وہ لے رہے ہیں. شکل و صورت کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھی, مسند احمد کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, فرمایا میں نے خواب میں 3 انبیاء کو دیکھا. عیسیٰ کو دیکھا, گھنگرائے بال ہے, ایک چوڑے سینے والے انسان ہے اور باڈی جو ہے مسکولر ہے, آپ کی بیان کیا. پھر میں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, گیہوں آپ کا رنگ ہے اور تھوڑا سا جسمانی اعتبار سے آپ تھوڑے سے فروا جسم کے ہے, صحت مند جو آدمی ہوتا ہے, تھوڑا گوشت ہوتا ہے انسان, فروا جسم کے ہے, یاد رکھیے آپ نے فرمایا. اور اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے. صحابہ نے کہا آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ تیسرے نبی کون تھے؟ اور آپ نے کہہ دیا تھا ابراہیم علیہ السلام. تو ان کا بھی تو کچھ حلیہ بتائیے, آپ نے 2 کا تو حلیہ بتا دیا. تو کہا اپنے صاحب کو دیکھ لو, اپنے ساتھی کو دیکھ لو, ابراہیم علیہ السلام میرے جیسے دکھتے تھے. تو یہاں حلیہ اور شکل کے تعلق سے بھی بات آ گئی, یاد رکھیے. اب یاد رکھیے آپ جس زمانے میں پیدا ہوئے تھے, یاد رکھیے جو بات قرآن سے ہمیں ملتی, یاد رکھیے وہ یہ ہے. اب یہ باقی چیزیں تو بہرحال اس میں کچھ چیزیں ثابت ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن اب جو باتیں قرآن سے ملتی وہ یہ ہے کہ آپ جس زمانے میں پیدا ہوئے تھے اس زمانے میں لوگ 3 چیزوں کی عبادت کرتے تھے, یا 3 عبادتیں رائج اور مشہور تھی. ایک تھی وہ کرتے تھے ستارہ پرستی. آسمان میں جو چیزیں ہوتی ہے, سن, مون, سٹارز, مطلب چاند, سورج, سیارے جو ہوتے الگ الگ جو دکھتے تھے, آج تو نہیں دکھتے, پہلے زمانے میں جو اندھیرا بہت ہوتا تھا, اور آج بھی کسی جنگل میں جو اندھیرا ہے تو کافی چیزیں آسمان میں دکھتی جو عام طور سے اب ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں, ستارے وغیرہ. تو ستارے, سیارے وغیرہ ان کی وہ عبادت. تو پہلا تھا ستارہ پرست قوم تھی. سیکنڈ یہ جو قوم تھی, یاد رکھیے, وہ تھی بت پرست. بت پرستی بھی کرتے تھے, مطلب پتھر, مٹی اور مختلف سونے چاندی جو بھی ہوتا بہرحال ان کے بت بنا, لکڑی وغیرہ بت بناتے تھے, اسٹیچوز بناتے تھے, اور ان کی بھی عبادت کرتے تھے. اور مختلف چیزوں کے لیے مختلف چیزوں کی عبادت کرتے تھے. اور تیسری عبادت جو ان کے اندر رائج تھی اس زمانے میں وہ تھی یہ آبا پرست بھی تھے. آبا پرست سے مراد یہ ہیومن ورشپ بھی کرتے تھے, اپنے سے پہلے گئے ہوئے لوگ یا زندہ لوگ, بڑے لوگ, ان کی بھی کرتے تھے. جیسا کہ وقت کے بادشاہ کی عبادت کرتے تھے یہ لوگ, جس کا تعلق واقعہ انشاءاللہ عزیز آخر میں آئیں گا. جب بادشاہ کو دعوت دی تھی آپ نے تو اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا. تو یہ آبا پرست بھی تھے, مطلب زندہ یا مردہ لوگوں کی بھی عبادت کرتے تھے, پتھر مٹی کی بھی عبادت کرتے تھے, مطلب نیچرل چیزوں کی بھی کرتے تھے, ہیومن بینگز کی بھی کرتے تھے, ڈیڈ اینڈ الائیو جس کو کہیں گے زندہ اور مردہ, اور سٹار, سن, مون, مطلب یونیورس میں جو چیزیں کائنات میں ان کی بھی عبادت یہ لوگ کرتے. 3 قسم کی عبادتیں ان کے اندر رائج تھی. یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. اب اس سے پہلے کون سا نبی ان میں آیا تھا, کب آیا تھا, واللہ عالم. اور میں سمجھتا ہوں اتنی پرانی ہم بات کر رہے ہیں, ہیومینٹی بہت سکیٹرڈ تھی, ایک دوسرے سے ان کے تعلقات بہت زیادہ نہیں تھے, مطلب مختلف جگہ پھیلی ہوئی تھی چھوٹے چھوٹے علاقوں میں, اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ادھر کیا چل رہا ہے ادھر کیا چل رہا تھا. جب تک کہ چیزیں عام نہ ہوئی, جہاز وغیرہ پانی کے عام ہوئے, اور پھر لوگوں نے سفر کیا اور دنیا تلاش کرنا بہرحال شروع کی. تو بہرحال تو اس زمانے میں یہ 3 قسم کی عبادتیں یاد رکھیں ان میں تھی. ابراہیم علیہ السلام بچپن سے سلیم الفطرت تھے. انبیاء کو اللہ رب العزت ایسے ہی بناتا ہے سلیم الفطرت, مطلب یہ کبھی شرک نہیں کرتے ہیں, با اخلاق ہوتے ہیں, با کردار ہوتے ہیں, گناہ کے کام نہیں کرتے ہیں, معصیت نہیں کرتے ہیں, لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے. بہت اونچا ہوتا ہے ان کا اعلیٰ کیریکٹر اور ان کا معاملہ ہوتا ہے, یاد رکھیے. تو لہٰذا آپ سلیم الفطرت تھے. ان کے والد کے تعلق سے, آزار کے تعلق سے جو آتا ہے, یہ باتیں بھی ہم کو ملتی ہے کہ یہ کچھ باتوں سے ایسا لگتا ہے یہ خود بت پرست بھی تھے, اور نہ صرف بت پرست تھے بلکہ یہ بت پرستی کے ایک بڑے مقام پر, کوئی شاید پوزیشن پر فائز تھے, مطلب کوئی پوزیشن بھی ہولڈ کرتے تھے, شاید کسی بڑے عبادت بت خانے کے کوئی ذمہ دار تھے, سنبھالنے والے تھے, یہ جو بھی تھا بہرحال. یا پھر ہو سکتا ہے وقت یا جس شہر میں تھے وہاں کے بادشاہ کے, یا وہاں کے جو وزیر وغیرہ تھے ان کے بہت نزدیکی انسان جو لوگوں کی عبادتوں میں مدد کرتے ہیں, چڑھاوے چڑھانا ہے, فلاں کرنا ہے, آ کے پڑھنا ہے وغیرہ, اس ٹائپ کی کوئی پوزیشن بڑی ہولڈ کرتے تھے. یاد رکھیے باتوں سے اور واقعات سے چیزوں کا اشارہ ہوتا ہے, چونکہ جو وارننگ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دی, میں تم کو سزا دوں گا, قتل کر دوں گا, اس سے پتہ چلتا کوئی پوزیشن تھی جس کی وجہ سے وہ ایکشن بھی لے سکتے تھے. یاد رکھیے واقعات میں باتیں آئیں گی, یاد رکھیے. تو لہٰذا یہ بت پرست خاندان میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے, بلکہ ایسے خاندان میں پیدا ہوئے کہ والد سب سے بڑا بت پرست ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں, یا بت پرستی کے اندر کافی مقام رکھتا تھا, اس گھر میں آپ پیدا ہوئے, لیکن آپ سلیم الفطرت تھے. کچھ روایتوں کے مطابق, جو روایتیں بائبل میں تو نہیں آتی ہیں لیکن ایک بائبل آتی ہے, اس کو کہتے ہیں انجیل برنباس. ٹھیک ہے, برنباس بول کے بتایا جاتا ہے کہ آپ کے ایک حواری تھے عیسیٰ علیہ السلام کے, انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی, یاد رکھیے. ویسے عیسائی اس کو بولتے ہیں کہ یہ صحیح انجیل نہیں ہے, لیکن اس میں کچھ واقعات ہم کو ملتے ہیں جس میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو ان کے والد بت بناتے تھے, تو بت فروش بھی تھے, بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے, ایک پوزیشن بھی رکھتے تھے, اور خود اس کے بناتے بھی تھے ہاتھوں سے. تو اس بائبل کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بتوں کے اوپر سوار ہو جاتے تھے, یا پھر کبھی سوال کرتے تھے اس کا کان اتنا بڑا کیوں ہے, تو والد بولتے تھے یہ سننے والا معبود ہے. اس کا پیٹ اتنا بڑا کیوں ہے, تو یہ رزق دینے والا معبود ہے.
اور ہر جگہ آپ دیکھیے لوگوں نے عجیب و غریب چیزوں کی وجہ سے معبودوں کو مختلف، جیسا کہ مثال کے طور پہ اولاد دینے کا ایک معبود بنا دیا تو اس کی شرمگاہ کو بڑا بناتے تھے، مطلب یہ اولاد مانگنا جس سے مانگو وہ اس سے آئیڈینٹیفائی ہوتی تھی. بہرحال ایک عجیب و غریب بہرحال بت پرستی کی دنیا ہے. تو وہ کان کو دیکھتے تھے، کچھ بتوں پہ سوار ہو جاتے تھے، سوار ہو کے ان کو وہ کرتے تھے. والد جب دیکھتے تھے بولتے تھے ابراہیم بالکل ٹھیک نہیں ہے، تم یہ بتوں کے ساتھ جو کرتے ہو جب میں نہیں رہتا ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام چونکہ ان کو رب مانتے نہیں تھے تو وہ کرتے تھے، کبھی سوال کرتے تھے، کبھی یہ بھی سوال کرتے تھے یہ سنتے ہیں کیسا کان اتنا بڑا ہے، تو بولتے نہیں سنتا ہے. تو جب سنتا نہیں تو پھر کیا فائدہ ہے اس کو آپ جو پکارتے ہو. لیکن والد ناراض رہتے تھے بچے سے کہ بیٹا ایسے سوالات نہیں کرنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں، یاد رکھیے. بہرحال تو یہ بنیاد تھی، یاد رکھیے. تو آپ سلیم الفطرت تھے، جس نیچر پہ اللہ نے پیدا کیا تھا، شرک تو انسان بعد میں سیکھتا ہے نا، اس فطرت پہ تھے. اور ظاہر سی بات ہے نبی ہونے والے تھے تو آپ نے کبھی زندگی میں کوئی برائی نہیں کیا، یاد رکھیے. اور بتوں کے تعلق سے آپ نے ہمیشہ سوال کیا. دیکھیے سوال کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کئی سوالات کا تعلق آئیں گا اور یہ ہوگا. اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک خصوصیت یا آپ کا معجزہ کیا تھا؟ ہر نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے نا. آپ نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگا رہے تو اللہ تعالیٰ کے ذریعے ان کو شفا دے دے رہا مریضوں کو. موسیٰ علیہ السلام عصا پھینک رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا کیا معجزہ تھا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ آپ کا معجزہ یہ تھا آپ سے کوئی مناظرے میں جیت نہیں سکتا تھا، بحث میں جیت نہیں سکتا تھا. کوئی اگر آپ کے آمنے سامنے ڈیبیٹ کرے تو اللہ نے آپ میں ایسی صلاحیت دی تھی کہ آپ لوگوں کو آخری ایسا سوال کرتے تھے کہ بولتا نا منہ بند، عقل بند، آنکھیں بند، سب بند، نکل جاؤ. مطلب آپ کا یہ معجزہ تھا کہ بحث میں آپ سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا. اور اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے یہ دیا تھا چونکہ آپ کو اس کی ضرورت تھی. جس قوم میں آپ آئے تھے، جس ورلڈ، جس دنیا میں آپ آئے تھے، کوئی آپ کے علاوہ ایمان والا نہیں تھا. تو اللہ نے آپ کو یہ برہان، اپنی دلیل، اپنے پوائنٹ کو ثابت کرنے کے لیے خصوصیت دی تھی، یاد رکھیں. تو سوال کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، بیجا سوال کرنا بری بات ہے. بہت سارے بار ہوتا ہے نا بڑے بولتے بچوں سوال مت کو، نہیں، سوال کرنے دینا چاہیے ان کو. بیجا سوال سے منع کرنا چاہیے، فالتو سوال سے منع. اچھے سوالات تو ضروری ہے، اس سے تو بہت لرننگ، علم کا ایک بڑا حصہ ہے سوال کرنا. بہرحال تو آپ سوالات وغیرہ کیا کرتے تھے. یہ روایتیں میں بہرحال برناباس کی انجیل وغیرہ کے اندر یہ باتیں ملتی. یاد رکھیے والد کے تعلق سے ہم نے بہرحال یہ دیکھ لیا. اسی طرح یاد رکھے ساری دنیا میں 3 لوگ ہی مسلمان تھے اس زمانے میں، یاد رکھے لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور ساتھ میں سارہ علیہ السلام، یاد رکھے. اسی طرح قرآن میں اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی بھیجی اور کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر دیجئے قرآن میں ابراہیم کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ یقیناً سچے نبیوں میں سے تھے. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور ان کے تعلق سے اللہ رب العزت تعریفی کلمات بیان کر رہا ہے کہ آپ ذکر کر دیجئے یہ سچے نبیوں میں سے تھے، یاد رکھیے. اور ابراہیم علیہ السلام کا بڑا گہرا تعلق ہے اس امت سے بھی، یہودیت سے بھی اور عیسائیت سے بھی. ٹھیک ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کی شادی کب ہوئی، لوط علیہ السلام نے کب ایمان لایا پر، سارہ علیہ السلام کب ایمان لائے، وہ سب ہم تفصیلات نہیں جانتے. اب ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں چلتے رہیں گی، بیچ بیچ میں کچھ چیزیں آتی رہیں گی، تو اب ہم اس کی تاریخ حوالہ آگے پیچھے نہیں بتا سکتے. ترتیب کے اعتبار سے جو بہتر لگا یا علماء نے جو چیزوں کو لیا کہ پہلے شاید دیا ہوگا بعد میں یہ، تو میں اس اعتبار سے رکھ رہا ہوں. آگے پیچھے کبھی بعد میں ہو سکتا 10 20 50 100 سال بعد چیزیں بدلے، تو بہرحال تحقیقی اعتبار سے دیکھا جائے گا. لیکن ابھی جو باتیں پتہ چل رہی ہیں ہمیں ایک روانی کے اعتبار سے چیزوں کو لے رہے ہیں. تو آئیے ابراہیم علیہ السلام کی اب دعوت سے ہم کام شروع کرتے ہیں. آپ کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا دیکھ لیا، اب کس عمر میں آپ نے دعوت دینا چالو کی واللہ عالم، ہم کو نہیں پتا کیا عمر رہی ہوں گی اور کیا معاملہ ہوگا، تب شادی ہو گئی تھی نہیں ہوئی تھی وغیرہ ہم نہیں جانتے بہرحال. لیکن چلیے اب ان کا دعوت کا مرحلہ چالو ہوا اور آپ دعوت دے رہے ہیں بت پرستی کے خلاف اپنی قوم کو، بت پرستی کے خلاف اپنے والد کو، ستارہ پرستی کے خلاف اپنے قوم اور اپنے والد کو. اب اس کے بعد دعوت دے رہے ہیں اور اس کے بعد مرحلہ آئیں گا آبا پرستی کی دعوت. چونکہ 3 قسم کے شرک تھے ان کی قوم میں، بت پرستی، ستارہ پرستی، آبا پرستی. تو 2 قسم کی چیزوں کا دعوت شاید پیرالل چل رہا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات مشہور تھی علاقے میں کہ یہ نوجوان بڑا سوال کرتا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کے خلاف ہے. چونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کا کیریکٹر یہ ایسا تھا، آپ بات کر رہے تھے، آپ سوال کرتے تھے، والد سے سوال کرتے تھے تو عوام سے بھی کرتے ہی ہوں گے. اور اگر سوشلی اگر آپ کے والد واقعہ میں وہ بت پرستی کے سردار تھے تو سوشلی بھی ہائی اسٹیٹس رکھتے تھے سماج میں. ظاہر سی بات ہے ایک آدمی سردار کا بیٹا ہے تو اس کا مقام تو تھوڑا الگ ہوتا ہے. تو آپ ان کے سوالات جب والد سے اتنے ہیں کہ کیوں بات، ابھی آئیں گے سوالات ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد سے. اب کس عمر میں کیا ہم نہیں جانتے، بہت چھوٹے تھے یا جوان تھے یا کیا عمر تھی نہیں معلوم، لیکن کیے سوالات. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب والد سے اتنے سوال کرتے تو قوم کے لوگوں کو تو آپ چھوڑتے نہیں ہوں گے. جس سے آپ مشہور بھی تھے کہ یہ ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتا ہے ایک بچہ یا ایک نوجوان ہمارے بتوں کے خلاف بولتے رہتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے. تو یہ بات بھی اس میں طے ہے. اب آئیے قوم کا یہ بیک گراؤنڈ ہے اور قرآن جو بات بیان کر رہا ہے یہ جس کو میں کہوں گا یہ اینڈ ریزلٹس ہیں. قرآن بیسک باتیں بیان نہیں کر رہا. تو آپ یہ اینڈ ریزلٹ لے کے آپ بولیں گے میں بھی سیدھے جا کے ایسا کر دوں گا، وہ غلط ہوں گا. چونکہ قرآن نے ان کی پوری مکمل دعوت کے بعد اب آخری سٹیج کی بات کر رہا ہے کہ اب جب بات ہو رہی ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مشرکین مکہ کو تقریباً 12 سال دعوت دے دی، اب یہ نہیں ہو رہے تو اب آپ پلان کر رہے ہیں ہجرت کرنے کا.
تو اس ٹائم پہ جو باتیں ہو رہی ہے اس کو لے کر آپ پورے 11-12 ایئرس کی دعوت کو مس نہیں کر سکتے. تو یہ اینڈ پوائنٹ ہے, کنکلوژن کی ہم بات کریں. قرآن چونکہ تفصیلات میں نہیں جاتا ہے, وہ بالکل اپنے ٹارگیٹ پہ بات کرتا ہے, جہاں ضرورت ہے بات کرتا ہے, اور جب ضرورت تھی نازل کر دیتا تھا آیتوں کو قرآن, ہے نا, اللہ رب العزت. تو بہرحال تو یہ کنکلوژن ہے. تو آپ اس کو یہ نہ سمجھے کہ بس یہ اب آپ نے توحید آج سمجھ لی, کل جا کے والد کو وارننگ, پرسوں گھر والوں کو وارننگ, اور پرسوں تیسرے دن گھر سے نکل گئے آپ. یہ اینڈ ہے. اب پتہ نہیں کتنے سال, کتنے وقت اور کتنے زمانے سے آپ دعوت دے رہے تھے. اور ہم جس زمانے کی بات کر رہے ہیں, یہاں عمریں لمبی ہوتی تھی, لائف سپین بہت زیادہ تھا, مطلب عمریں لمبی ہوا کرتی تھی. ابراہیم علیہ السلام کچھ 200 کچھ سال کی روایتوں کے اندر الفاظ آتا ہے. نوح علیہ السلام کے تعلق سے تو قرآن نے کہا کہ 950 سال تو دعوت کا وقت تھا. دعوت مطلب جو زندگی کے مرحلے میں صرف بات کی, لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا. ایج پتہ نہیں کتنی رہی, 1000 2000 5000. یہ جو ہے آدم علیہ السلام کے تعلق سے تو 1000 ایئرس, 1000 سال آپ جیے, ٹھیک ہے. تو بہرحال اس زمانے عمریں زیادہ ہوتی تھی. تو آپ پتہ نہیں کس مرحلے سے دعوت دے رہے تھے, کتنے سال یا دہائی دعوت دے چکے تھے. اب یہ اینڈ تھا. نوح علیہ السلام نے ایک ہی خطے میں اپنی ایک ہی قوم کو 950 سال تک بلایا. 950 ایئرس کس کو بولتے ہیں؟ ایک ہی علاقے کے اندر, جب دنیا پھیلی ہوئی نہیں تھی, ایک ہی علاقے میں تھی, یاد رکھیے. تو وہاں آپ نے اتنے زمانے تک دعوت دی. تو یہ کنکلوژن ہے. تو اس کو سمجھنا ہے حکمت کے ساتھ چیزوں کو, ورنہ کچھ لوگ واقعات کو لے کے بہت بھیڑنگے شکل سے یاد رکھ کے چیزیں کرتے ہیں, اور بعد میں اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. خاص طور سے جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے, یہ سینسٹیو چیزیں ہیں, اس کے اندر جو باتیں چل رہی ہے یاد رکھیں یہاں سے, اور جو طریقہ کار دعوت کا یاد رکھیے. حکمت ہے انبیاؤں کو جو اللہ رب العزت دیتا ہے, اور قیامت تک یہی حکمت کو ہم کو بھی اختیار کرنا پڑے گا وقتاً فوقتاً, اس لیے کہ اس کے علاوہ ایسے لوگوں کو دعوت نہیں دی جا سکتی, بات پہنچائی نہیں جا سکتی. تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے پھر بات کو سنیں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ آج سنا اور آپ بول رہے کہ اب ایسا کرنا ہے. ایک لانگ پیریڈ اس کے پیچھے تھا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اب واقعے کو لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو جب دعوت کے لیے تیار کیا تو آپ کو کائنات کی ایک سیر کرا دی گئی. اب کیسے کیا ہم کو نہیں پتا, کروا دی گئی. قرآن نے کیا کہا, دیکھیے قرآن نے یوں کہا, واقعے کے اندر اللہ بیان کرتا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ بے شک بلا شبہ ہم نے ابراہیم کو اول ہی رشد و ہدایت عطا کر دی تھی. رشد و ہدایت عطا کر دی. تو ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت عطا کر دی گئی تھی, یاد رکھیے, اور ان کو کچھ چیزیں بتا دی گئی تھی جس سے اب ان کے اوپر خود دلیل ثابت ہو گئی تھی کہ اللہ رب العزت ہمارا رب ہے, اور باقی چیزیں جن کی عبادت اللہ کے علاوہ ہوتی ہے وہ حق نہیں, یاد رکھیے. تو یہ دے دی گئی تھی, کائنات بتا دی گئی ہوں گی, چیزیں سمجھا دی گئی ہوں گی, وہی بھیج دی گئی ہوں گی, لیکن تفصیلات چونکہ نہیں آ رہی تو ہم, لیکن اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کو یہ چیز عطا کر دی تھی اپنے طرف سے, رشد و ہدایت, صحیح راستہ بتا دیا تھا ابراہیم علیہ السلام. آگے اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. آپ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے سوال کیا, اپنے والد سے بھی کہا, سوال کیا, لأبی وقومہ, اپنی قوم سے بھی سوال کیا اور اپنے والد سے بھی سوال کیا. کیا سوال کیا؟ یہ کیا مجسمے تم نے بنا رکھے ہیں اور اس کے سامنے لگے بیٹھتے ہو عبادت کے لیے. انتم لہا عاکفون. اور عاکف کہتے یاد رکھیں, اسی طرح اعتکاف آتا ہے کسی کے سامنے بیٹھ جانا, جیسا ایک معتکف اعتکاف میں اللہ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے ٹینڈ ڈال کے عبادت میں, ہے نا, تو اسی سے عاکف لفظ آتا ہے. تو یہ بتوں کے سامنے بیٹھ جاتے تھے, مطلب مانڈی وانڈی ڈال کے پیر کر کے, میں بھی کوئی پوزیشن ہوگی, اور ان کے سامنے رہتے تھے. تو کہا یہ کیا ہے جو مثالیں تم نے بنا لی اللہ کے لیے, مطلب اللہ کے لیے تم نے مثالیں گڑھ لی ہے, ایگزامپلس کریٹ کر لی ہے, اور لگے بیٹھے رہتے ہو اس کے سامنے عبادت کرتے ہوئے. یہ آپ نے سوال کیا, قوم سے بھی کیا اور والد سے بھی کیا ایک ہی ساتھ. اب اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے آگے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. قوم نے جواب دیا اور یہ کہا کہ یہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہی کرتے ہوئے پایا, ایسی عبادت کرتے ہوئے پایا. دیکھیے قوم نے یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب ہے, اس میں حوالہ ہے, یہ انبیاء تھے جنہوں نے آ کے تعلیمات دی تھی, یہ ہے. انہوں نے یہ دلیل نہیں دی. انہوں نے کیا کہا, اپنے بڑوں کو ہم نے کرتا ہوا پایا. اب دیکھیے بڑوں کو کرتا ہوا پایا, یہ مشرکین کی دلیل ہے. دین میں دلیل اگر دینا ہے تو اللہ کی کتاب رسول کی سنت ہوں گی ہمارے لیے. ہمارے بڑوں کو کرتا ہوا پایا یہ دلیل نہ ہونے کی دلیل ہے, خود یاد رکھیں. قوم کیا بول رہی ہے, ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں یہ کیوں عبادت کرتے ہیں, وہ بول رہے ہیں ہمارے بڑوں کو پایا. یہ کون سا ریزن ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ پانی کیوں پیتے, آپ بول رہے ہیں ہمارے بڑے پیتے تھے. آپ بولو پیاس لگی تو پی رہا ہوں, ضرورت ہے تو پی رہا ہوں, اچھا لگتا ہے تو پی رہا ہوں. میں کیا بول رہا ہوں, بڑوں کو دیکھے تو ہم پی رہے. مطلب آپ چیزوں کو دھکا دے کر, پروف آپ کے برہان, آپ کے ریفرنس نہیں ہے تو آپ کیا کریں, بڑوں کو پایا. مطلب سمپل, اب ہم سے آگے کوشچن مت کرو, ہم نہیں جواب دے سکتے ہیں. تو قوم نے, اور ہر قوم نے, جس نے بھی یاد رکھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی سوائے اس دلیل کے اپنے بڑوں کو ہم نے پایا. اب اس بات کو بھی آپ ان کانٹیکسٹ یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایسا ویسا ریفرنس دینا کچھ کام آنے والا تھا نہیں, چونکہ آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی اور سب کو پتا تھا یہ نوجوان سوال کرتا ہے, تو اس کا جواب دینا ممکن نہیں ہے. یا تو جواب صحیح ہے تو دے سکتے ہیں, نہیں تو
اللہ نے جو صلاحیت دی تھی آپ کو، تو قوم بھی بڑی احتیاط سے بات کری ابراہیم علیہ السلام کو، سیدھا پوائنٹ پہ آ جا رہی کہ ہم کو نہیں معلوم، بڑوں کو پایا ہم نے، تو ہم سے مت پوچھو ابراہیم، چونکہ اگلا تمہارا کچھ کوشچن ہوگا ہمارے پاس آنسر نہیں ہے اس کا، سمپل. تو قوم فوراً بولتی بڑوں کو پایا ہم نے، ہم کو نہیں پتا اس کا ریزن کیا ہے. تو ہر آدمی جو اندھی تقلید کرتا ہے، آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلتا ہے، حق کو نہیں مانتا ہے، اس کی دلیل بڑے ہوتے یاد رکھیں. ہاں اگر آپ کے بڑے ابراہیم علیہ السلام جیسے ہیں، اسماعیل کے جیسے ہے، اسحاق کے جیسے ہے، یعقوب کے جیسے ہے، یوسف کے جیسے، تو بولو نا بڑوں کے طریقے پہ ہم. یہ انبیاء تھے، ان کے پاس دلائل تھے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں یہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن میں سنت میں کیا ہے؟ بڑے کر رہے تھے. یہ کون سا اب عمل ہوا؟ یہ کون سے بڑے دلیل بن سکتے ہیں جن کے پاس قرآن و سنت کی کوئی دلیل نہ ہو؟ یہ اصل چیز ہے. تو بڑے اگر حق پر ہے تو آپ ریفرنس دے سکتے، بالکل دیجئے، لیکن بڑے حق پر نہیں ہے تو اپنے آپ کو بچانے یہ ریفرنس دینا غلط ہے. قوم نے کہا کہ ہم نے اپنے بڑوں کو، یا ابراہیم یہ کرتے پایا، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اور تمہارے آبا و اجداد سب کھلی گمراہی میں تھے، سب کھلی گمراہی میں تھے. ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، قالوا جئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. تب قوم کہہ رہی ہے ابراہیم چلو ٹھیک ہے، تم یہ کہہ رہے ہو ہمارے آبا و اجداد حق پر نہیں تھے، کھلی گمراہی میں تھے، تو تم کیا لے کر آئے ہو حق کا؟ یا تم بھی مذاق کر رہے ہو ہم سے کچھ؟ مطلب اب تم بول رہے ہو یہ چیز، تو تمہارے پاس کیا حق ہے؟ کیا تمہارے پاس وہی ہے، یا تمہارے پاس کیا کلام ہے، یا کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو تم کچھ حق لائے ہو کہ کس کی عبادت کرنا چاہیے اور کس کی نہیں؟ یا تم بھی ہمارے ساتھ مذاق کرنے والوں میں سے ہو، مطلب خالی ہمارے بتوں کو جوک کر رہے ہو یا ان کے بارے میں غلط بات کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور کہا، قرآن نے بیان کیا، قال بل ربکم رب السماوات والارض. اب ابراہیم علیہ السلام ان کو بتا رہے ہیں کہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، اور اسی نے آسمان اور زمین کو کریٹ کیا، یہیں سے شروعات اس کی ہوئی، وانا علی من الشاہدین، اور میں اسی عقیدے پہ ہوں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، میں اس کا شاہد ہوں. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کو جب پوچھا گیا تمہارے پاس ابراہیم کچھ دلیل ہے کیا، کچھ حق لائے؟ تو آپ نے کہا ہاں میرے پاس حق ہے، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس نے ہیونس اور ارتھ کو کریٹ کیا، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میں اس چیز کا گواہ ہوں، میں اس چیز پر شاہد ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اپنے بارے میں یا اب دعوت میں جو ہے یہ بتا دیا کہ میرے پاس دلیل ہے اور وہ رب ہے جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے. آگے انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام اور تفصیلاً دعوت دے رہے ہیں. یہ ایک مرحلہ تھا. اس کے بعد ایک اور لمبا واقعہ آتا ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے پھر بت پرستی کے معاملے میں اپنی قوم اور والد کو دعوت دی. یاد رکھیے وہ انشاءاللہ اگلی بار ہم دیکھیں گے، چونکہ ابھی ہم نے بس شروعات کی.